باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ میں سب سے پہلے اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام، زعماء ملت، اکابر ملت، دانشوران اعظام اور اساتذہ کرام، سب کو ان ایام کی مبارکباد پیش کروں گا، اور خصوصی طور پر حضرت علامہ سید جواد نقوی صاحب اور ان کی مخلص ٹیم کی خدمت میں اتنی پرنور، پرکیف اور اپنی افادیت کے حوالے سے انتہائی اہم اور عظیم کانفرنس کے نورانی انعقاد پر بھی مبارکباد پیش کروں گا۔ چونکہ ایام نبی کریم کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں، اور اتفاق کہیے یا پھر دشمنوں کی سازش کہ انہی ایام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ایک دفعہ پھر گستاخی کا ارتکاب کر کے انہوں نے عالم اسلام کے قلوب کو زخمی کیا ہے۔ اس سے پہلے مختلف علماء کرام نے بڑی خوبصورت تجاویز بھی دیں اور گفتگو بھی فرمائی۔ میں 2-3 نکات عرض کر کے، چونکہ مجھے فیصل آباد جانا ہے، رات تک میرے مسلسل پروگرام ہے، تو اس لیے میں جلدی نکلنا چاہوں گا، ورنہ میری خواہش تھی کہ میں شام تک یہاں پر اس نورانی محفل سے خود اپنے آپ کو منور کرتا۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی ایک گھر میں بھی اگر 4 افراد ہوں تو وہ 4 ہیں، ایک نہیں ہیں۔ ان کے درمیان فکر کا اختلاف، سوچ کا اختلاف، فہم کا اختلاف، صلاحیت کا اختلاف، یہ انسانی نیچر اور طبیعت کا حصہ ہے۔ یہی چیز دین میں بھی ہے، صحابہ کرام کے درمیان بھی ہے، تابعین کے درمیان بھی ہے، بعد کے علماء کے درمیان بھی ہے، اور آج کے علماء کے درمیان بھی ہے۔ علماء کے درمیان آراء کا اختلاف، کسی نقطۂ نظر پر 2 مختلف رائے اور آراء کا سامنے آ جانا، یہ فہم انسانی کی دلیل بھی ہے اور طبیعت انسانی کا حصہ بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس نیچرل اور طبیعی خصوصیت کو نزاع میں اور دشمنی میں اور نفرت میں بدلنا آیا اسلام کے مزاج اور اس کی طبیعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً کوئی بھی ذی شعور اور فہم دین رکھنے والا انسان اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ نیچر اور طبیعت کے اختلاف کو ہم نزاع اور دشمنی اور نفرت کے فروغ کا ذریعہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سیرت حتیٰ اہل نفاق سے بھی مہر، محبت اور رحمت والی سیرت رہی، اہل نفاق سے بھی، حتیٰ کفار کے ساتھ، حتیٰ مشرکین کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رحمت کا مجسمہ بنا کر نبی کریم کو بھیجا، اسی کا نتیجہ ہے کہ کم ترین عرصے میں بیشترین اس کے افادات سامنے آئے اور اس کے نتائج سامنے آئے۔ ہمیں اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ان مشترکات کو جن پر عالم اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان مشترکات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ بات میرا خیال ہے ہر ذی شعور مسلم اس بات کو سمجھتا ہے۔ لہٰذا ایسی ہر وہ محفل جہاں پر ان مشترکات کے فروغ کے لیے، فاصلوں کو کم کرنے کے لیے اور نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھایا جائے، وہ راہ، وہ قدم اور وہ سوچ قرآنی سوچ ہے، نبوی سوچ ہے، دینی سوچ ہے، اسلامی سوچ ہے۔ اور جہاں پر کوئی شخص
اپنے یا اپنے اکابر کے بنائے ہوئے دائرے ہی کو سب کچھ سمجھ کر باقی سب کی نفی کرنے کو دین سمجھتا ہے، یہ اس کی کوتاہی ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو۔ بہرحال فہم کے اختلاف کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اپنی دلیل کی بنیاد پر اپنی بات پر ڈٹیں، لیکن دوسرے کو گنجائش دیں، نفی نہ کریں۔ آج اسلام کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام نے تو ہمیں جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق اسلام آیا غلبے کے لیے ہے، پورے عالم پر غلبے کے لیے، یعنی پورے عالم کی تقدیر کو بدلنے کے لیے آیا ہے، جبکہ آج عملی طور پر اس کے برعکس ہم پوری دنیا کا ماحول دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں کم علمی اور جہالت ہی ہماری سب سے بڑی دشمن ہے، اور اسی جہالت کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے اور معاشرے کی نادانی کی وجہ سے جہلاء یا پھر ابن الوقت حضرات اپنی خواہشات کی تکمیل میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور لوگ دین کے نام پر ان کے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا راستہ روکنے کی ضرورت ہے۔ دشمن ہمیشہ انہی چیزوں سے استفادہ کرتا ہے۔ آج جو عالم اسلام کی صورتحال ہے، آپ دیکھیے کہ جنگ اگر ہے تو وہ یمن میں ہے، وہ سیریا میں ہے، وہ لیبیا میں ہے، وہ عراق میں ہے، وہ افغانستان میں ہے۔ اسلحہ اگر بکتا ہے تو فرانس اور امریکہ کا بکتا ہے، اور پھر انہی معاشروں میں سب سے زیادہ مصنوعات بھی انہی ممالک کے بکتے ہیں۔ پیسہ ادھر سے ادھر جاتا ہے، اسلحہ ادھر سے ادھر آتا ہے، خون مسلمان کا گرتا ہے، اور شہر اور ملک مسلمانوں کے تباہ ہوتے ہیں، اور چہرہ مسلمانوں کا بدنما نظر آتا ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ فساد وہاں پر کیوں نہیں ہے، یہ فساد یہیں پر کیوں ہے؟ اور اسی فساد پر پھر تیل ڈالنے کا کام جاہل ملا ازم کر دیا ہے۔ جاہل ملا ازم جس کو اپنے گھر کو بچانے کا ادراک نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنے گرد ایک دائرہ بنا کر صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، نہ اپنے گھر، نہ اپنی فیملی، نہ اپنے ملک، نہ اپنے دین کے بارے میں اس کی فکر ہے۔ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ دشمن انہی چیزوں سے بدترین استفادہ کرتا ہے، بہترین نہیں کہوں گا، بدترین استفادہ کرتا ہے، اور ہمارے استحصال میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے جیسے بھی ہمارے محمد مشتاق صاحب نے اپنے ذاتی تجربات بیان فرمائے، انہی تجربات کو سامنے رکھیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے ایک پورے معاشرے کی ذہنیت بدل جاتی ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ وہ کام انسان کے دل کو جا کر لگتا ہے اور اس کو متاثر کرتا ہے۔ قرآن اور رسول کریم کا پیغام، قرآن کا پیغام اور رسول کریم کی سیرت اور سنت، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ہر فرد بشر کی اندر سے اس کی فطری طور پر ضرورت ہے۔ لہذا اگر کسی معاشرے میں ان دو چیزوں کو پیش کیا جائے تو ممکن نہیں ہے کہ اگر سامنے والا فرد ذہنی بیمار نہ ہو تو ان کو قبول نہ کرے، لیکن جب پیش کرنے والا خود اپنے قدموں تلے ان دونوں چیزوں کو روند رہا ہو پریکٹیکلی، تو پھر اس کی گفتگو بھی اثر نہیں رکھتی اور اس کی دعوت بھی اثر نہیں رکھتی۔ جو اس وقت ہمارا المیہ ہے وہ یہ ہے، دشمن انہی چیزوں سے استفادہ کر رہا ہے۔ اسلام کی تقدیر میں غلبہ ہے اور اسلام نے غالب آنا ہے، وہ وقت آئے گا۔ آج بھی اسلام جس تیزی سے اپنا اثر و رسوخ دنیا میں دکھا رہا ہے، ماضی کی نسبت وہ بہت تیز ہو چکا ہے۔ اس وقت آپ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو بڑی آسانی سے یہ مواد مل جاتا ہے، فیکٹ اینڈ فگرز مل جاتے ہیں کہ اسلام کس تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اس تیزی سے پھیلنے والے اسلام کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ نادان ملا اور جاہل عوام۔ اگر
عوام کی جہالت اور ملا کی نادانی یا خود پسندی کو اگر ایک طرف کر دیا جائے تو شاید اسلام کے بڑھنے کی رفتار اور قبولیت کی رفتار میں 100 گنا زیادہ تیزی آ جائے. چونکہ دشمن کی خواہشات کو یہی 2 عناصر تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور کامل کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ آج کی دنیا میں یورپ میں، جرمنی میں، فرانس میں، خود امریکہ کے اندر ان کے ریسرچ پیپرز آپ دیکھیں، ان کے تھنک ٹینکس کی رپورٹس آپ دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگلے 40 سالوں میں دنیا کا اور ان ممالک کا، یعنی جرمنی کا بھی یہ ہے، فرانس کا بھی یہ ہے اور کچھ اور ممالک کا بھی، حتیٰ انگلینڈ میں بھی، کہ آئندہ آنے والے 40 سالوں میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا. اگر ان کا ریسرچ پیپر یہ کہتا ہے تو انہیں خوفزدہ ہونا چاہیے اسلام سے، اور اس خوفزدہ ہونے کے نتیجے میں انہیں رد عمل کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، اور وہی کچھ ہو رہا ہے. جو اسلامو فوبیا کا رقص ہے، یہ کس نے پیدا کیا ہے اور کس وجہ سے پیدا کیا ہے؟ میں نے بڑا غور کیا. رستے تو انہوں نے ہزاروں اپنائے، ہزاروں، طور و طریقے سینکڑوں اپنائے، منصوبے انہوں نے شاید لاکھوں بنائے، لیکن 3 چیزوں میں یہ خلاصہ ہوتا ہے. 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انہی نادان اور خود محور ملا ازم سے فائدہ اٹھا کر ہر ملک کے اندر لوگوں کو آپس میں لڑاؤ اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرو. اور یہ کام پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، باقی تمام ممالک میں بھی ماشاءاللہ جاری ہے، الا ماشاءاللہ. اور اس کے پیچھے انہی عناصر کا ہاتھ ہے جو اسلام کے خوف میں خود مبتلا ہیں اور پورے یورپ کو اور مغربی دنیا کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں. مغربی دنیا اس وقت کھوکھلی ہو چکی ہے. اس کھوکھلی دنیا کے اندر جب خدا غائب ہو جائے تو ہر انسان فطری طور پر بغیر خدا کے اور خدا سے اٹیچ ہوئے اپنی نیچرل زندگی گزار نہیں سکتا، اطمینان کی زندگی گزار نہیں سکتا. نتیجتاً وہ پھر ایسی چیزوں کا سہارا لیتا ہے جو جھوٹی تسکین عطا کرے اس کو. جب اس کیفیت سے نکلتا ہے تو دوبارہ وہی بے چینی شروع ہو جاتی ہے. یورپ نے شراب اور شباب میں لوگوں کو تسکین دلانا شروع کر دیا، جبکہ یہ عارضی چیزیں ہیں. اور تسکین کہاں پر ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبودیت اور بندگی میں. لہذا انہوں نے جو رستہ اپنایا وہ ہمارے انہی نادان افراد اور عوام کی جہالت سے استفادے کا رستہ تھا، اور اس کے ذریعے سے ان کو آپس میں لڑایا. آپ ابھی کچھ دیر پہلے کسی صاحب نے یہاں پر گفتگو کی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے توہین ہوئی یا دیگر اکابر کے حوالے سے بدزبانی ہوئی، تو آپ ذرا سوچئے نا کہ کن لوگوں نے کی اور پھر ان کو کس طرح کا پروٹوکول ملا اور کہاں کہاں ان کی پذیرائی ہوئی. آپ یہ دیکھیے، ایسے جتنے بھی عناصر ہیں، چاہے وہ آسیہ ہو، چاہے وہ کسی اور نام سے ہو، میں نام لینا بھی شاید پسند نہ کروں، جتنے ایسے عناصر ہیں ان کو یا فرانس پناہ دیتا ہے یا انگلینڈ پناہ دیتا ہے یا کوئی اور یورپ کا ملک پناہ دیتا ہے، اور ان یورپینز کا پورا زور لگتا ہے ایسے ہر توہین کنندہ فرد کو بچانے پر اور اس کے حقوق کے تحفظ پر. ہم اس بات پر سوچتے کیوں نہیں ہیں کہ وہ اپنے لوگوں ہی کی حفاظت کے لیے اتنا زور لگاتے ہیں، چاہے وہ فرد جو ان کا ہے میرے لباس میں ہو یا آپ کے لباس میں ہو، چاہے وہ صحابہ کے حوالے سے بات کر رہا ہو، چاہے وہ اہل البیت کے حوالے سے بات کر رہا ہو. اگر ہمارا لباس پہنے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا ہے، وہ ایجنڈا کسی اور کا لے کر آیا ہوا ہے. اور یہی کام یورپ نے، امریکہ نے، مغربی دنیا نے کیا ہے. اور دوسرا کام اسلام کا خوف دلانے کے لیے، اسلامی کلچر سے، تہذیب سے ڈرانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ طالبان، بوکو حرام، داعش، النصرہ، ایسے تمام گروہ جو انسانوں کے گلے کاٹیں، اور گلے کاٹنے کے بعد ہالی ووڈ کے بڑے بڑے فلمی دنیا کے ماہرین
آکر ان کی فلمیں بنائیں، ویڈیوز بنائیں اور ان کو پوری دنیا میں پھیلائیں اور بتائیں کہ یہ اسلام کا چہرہ ہے. یہ دو پہلو. اور تیسرا پھر ان مقدسات کی توہین، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا نبی کریم کی شکل میں ہو، ان کی توہین، اور اس توہین کے ذریعے سے مغربی دنیا کو یہ میسج دینا کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں. یہ اسلام کے غلبے کے مقابلے میں اہل مغرب کی مجموعی کوششیں ہیں. اس لیے یہ صرف فرانس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف انگلینڈ کا مسئلہ نہیں ہے، پورے مغرب کا ہے. اور مغرب کی پوری اسٹیبلشمنٹ اس منصوبے کے پیچھے موجود ہے. اور جہاں جہاں ایسی کوئی بات ہوتی ہے وہاں وہ سب کے سب کٹھے ہو کر آپ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. ایسے موقع پر کیا ہمیں ان کے خلاف بھی آپس میں کٹھے ہو کر محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم کی مصداق بن کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے نہیں ہونا چاہیے؟ آج کی جو کانفرنس ہے اس کی روح میرا خیال ہے یہی عنوان ہے کہ آپس کے فہم کے اختلافات، نظریے کے اختلافات وہ جزئی ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اساس اور بنیاد ہے. اگر یہ بنیاد نہ رہے تو آپ کے جزئی اختلافات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. اگر اس کی آپ حفاظت کریں گے تو وہ بھی باقی بچے گی. اس لیے ہمیں ان نکات پر پوری توجہ کی اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے لوگوں کی فکروں میں وسعت لانے کی ضرورت ہے. اس بنیاد پر آج کی اس محفل کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان تمام دوستوں، عزیزوں اور بزرگواروں کو جنہوں نے اس نورانی محفل کا انعقاد کیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وحدت بقائے دین ہے، ہاتھوں میں ہاتھ دو، وحدت بقائے دین ہے.